سے پہلے ایران اور امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ نے 5 نکات جو ہیں وہ بھیجے ہیں ایران کو، اور یہ 5 جو نکات ہیں ایران نے ایکسیپٹ کرنے سے ان کا صاف انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک میسج گیا پاکستان کے ذریعے کل رات، اور وہ امریکہ پہنچا ہے، اور اس میسج کے اندر کیا چیز ہے ابھی تک سردست یہ نہیں بتایا گیا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایران تھوڑا سا سافٹ ہوا ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ جو ہے لچک دینے کا تیار نہیں ہے، لچک کے لیے وہ بالکل ریڈی نہیں ہے، جس کی وجہ سے امریکنز جو ہے سخت ناراض ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم اب ایران کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ایران بھی ظاہر رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو 5 نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں۔ ایک تو ایران کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ امریکہ نے جو 5 اپنے مطالبات پیش کیے ہیں یا 5 نکات ہمیں دیے، اس میں وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم سے میکسیمم رعایتیں لینے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کے جو نکات ہے اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ایران صرف ایک اپنا جوہری پلانٹ جو ہے اس کو ایکٹیو رکھ سکتا ہے، دوسرے سارے پلانٹ جو ہیں اس کو سرنڈر کرنے پڑیں گے، اور یہ امریکہ کی طرف سے آفر ہے ایران کے لیے۔ اور یہ جو پلانٹ ایکٹیو کیا جائے گا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں ایک خاص لیول تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایران کے پاس افزودہ یورینیم ہے 450 کلو گرام، وہ اسے امریکہ کے حوالے کرنے پڑے گی، امریکہ کو سرنڈر کرنی پڑے گی، اور یہ ایک دوسرا نقطہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا، یا دوسرا مطالبہ ہے جو پیش کیا گیا۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک تو جنگ کے ازالے کے لیے جو بار بار جو جنگ میں نقصان ہوا ہے ایران کا، اس کے ازالے کے لیے جو ایران مطالبہ کر رہا ہے اس سے امریکہ نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ آپ نے اپنا معاملہ جو ہے خود سیٹ کرنا ہے، اس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایران مطالبہ کر رہا تھا کہ جو اس کے منجمد اثاثے ہیں اسے ریلیز کیا جائے، تو امریکہ کی طرف سے آفر کی گئی ہے کہ اس کا 25% جو ہے وہ ہم آپ کے جو اثاثے ہیں ان کو جو ہے ڈی فریز کر دیتے ہیں، تو اب آپ ان کو حاصل کر لیں، لیکن 75% جو ہے وہ اسی طرح منجمد رہیں گے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ سلو بائی سلو آپ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن امیڈیٹلی صرف 25% اثاثے جو ہے اس کو غیر منجمد کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے مذاکرات سے مشروط ہے، کیونکہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ آئندہ اٹیک نہیں ہوگا۔ تو اس کا امریکہ نے یہ جواب دیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جنگ بند کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو یہ انہوں نے کہا جی مذاکرات کے اوپر ہے، تو امیڈیٹلی جو اس نے کسی قسم کا ہاں یا نہ کرنے کا انکار جو ہے وہ نہیں انکار کر دیا ہے، اور ہاں یا نہ سے کے لیے راضی امریکہ نظر نہیں آ رہا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جو کی طرف سے دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی امریکہ نے کہا ہے کہ سردست کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ فیوچر کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جنگ مستقل بند ہو جائے، اور اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے جو اسرائیل ہے یا پھر ہم ہیں دوبارہ حملہ کر دیں۔ تو یہ 5 جو مطالبات یا نکات ہیں یہ امریکہ کی طرف سے ایران کے حوالے کیے گئے۔ اب ایران جو ہے اس کے جو مطالبے ہیں وہ بھی 5 ہیں، اس وقت 5 دونوں طرف ہیں، یعنی 5 سکور اس سائڈ پہ 5 سکور اس طرف ہے۔ اب جو ایران کے مطالبے ہیں 5 وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران نے کہا ہے کہ ایک تو تمام محاذوں پہ جنگ فوری طور پہ بند کی جائے گی، یعنی لیبنان اور باقی حماس کے ساتھ خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں، غزہ کے اندر ہو رہے ہیں، یا ایران کے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے، یا عراق کے اندر حملے ہو رہے ہیں کچھ ان کی تنظیمیں اس کے اوپر، یا پھر آنے والے دنوں میں یمن کے اوپر حملوں کا خدشہ ہے، تو اس سے ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام جو محاذ ہیں اس وقت امریکہ نے یا اسرائیل نے کھولے وہ سارے کے سارے بند ہوں گے، تو یہ ایران کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ مکمل طور پہ ختم کر دی جائیں گی، اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ آئندہ ایران کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ساری پابندیاں یو این کی ہو یا پھر یورپین ملکوں کی ہو یا پھر امریکہ کی ہو، وہ ساری کی ساری پابندیاں ختم کر دی جائیں گے، یہ ایران کا ایک مطالبہ ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ تمام اثاثے جو ایران کے ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے پیسے بہت سارے اثاثے جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا گیا ہوا ہے، اس وقت بینکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا مختلف پراپرٹیز ہیں، ان کے کرائے جو ہیں وہ بھی مختلف اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے اثاثے جو ایران کے حوالے کر دیے جائیں گے، یہ بھی ایران کا ایک مطالبہ ہے۔ اور ساتھ ایران کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جنگی نقصان جو ہے جو ایران کا ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا، امریکہ کی طرف سے پیسے دیے جائیں گے، عربوں کی طرف سے بھی پیسے دیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک ایران کا مطالبہ۔ اور 5واں مطالبہ یہ ہے کہ اب نئے ہرمز پر ایران کا جو حق ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔
کا 5 مطالبے جو ہیں امریکہ کی طرف سے 5 جو ہے ایران کی طرف سے ہے، لیکن ڈیڈ لاک دونوں کی طرف سے آ گیا کیونکہ امریکہ نے یہ 5 مطالبے ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اس سائڈ سے جو امریکہ کہہ رہا ہے اسے ایران نے تسلیم کرنے سے صاف جواب دے دیا ہے۔ اب آخری میسج جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کیونکہ وہاں پہ گئے تھے، ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ ہوئی، ان کی صدر مسعود پزیشکیان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، کالی پاٹ صاحب سے بھی ہوئی، ان کے وزیر داخلہ سے بھی ہوئی، پاسداران کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بھی محسن نقوی صاحب کی گفتگو اور ملاقات ہوئی ہے، بلکہ مسعود پزیشکیان صاحب کے ساتھ 90 منٹ کی ملاقات رہی ہے جس کے اندر 1-on-1 ایک میٹنگ بھی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد پھر ایران کی طرف سے ایک کوئی جو جواب دیا گیا ہے، اور وہ جواب کل رات پاکستان کو ملا اور پاکستان نے اسے امریکہ پہ جواب دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں امریکن اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے فائنل راؤنڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن مجھے خدشہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ جنگ کی طرف جائے، کیونکہ ایران بھی غیر معمولی حد تک لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا، اور امریکہ کی طرف سے بھی جو مطالبات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اب اتنے سخت مطالبات کے بعد کہاں گنجائش بنتی ہے کہ ایران راضی ہوگا، بلکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ آج ہی بلکہ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کام امریکہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا، یا وہ ہدف جو امریکہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا، وہ ایران سے مطالبات کر رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہمیں وہ دے دیں۔ تو جو چیز آپ جنگ میں نہیں لے سکے وہ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ کے حوالے کر دی جائے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایران کی طرف سے بڑا ٹھوس سا جواب ہے کہ جناب یہ آپ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم کو آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے جنگ ہاری ہوئی ہے، اس ہاری ہوئی جنگ میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے لے اور چپ کر کے یہاں سے نکلتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ ہے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ رشیا کی طرف سے ایک بیان آیا، اور وہ بیان جو ہے نا بڑا الارمنگ ہے، اور یہ ویانا کے اندر بیان دیا گیا ہے، ان کے مستقل مندوب ہے ویانا کے اندر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دوبارہ حملہ جو امریکہ سوچ رہا ہے یا اسرائیل سوچ رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اسرائیل نے اور نہ امریکہ نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، تو دونوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اس کا ان کو نقصان ہوگا، فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس وقت اخبارات لکھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جنگ کا خدشہ ہے، اور اس طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کس قسم کی تیاری کر لی ہے۔ ساتھ میں کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے اٹیک کریں گے ایران کے اوپر، اسی طرح جس طرح پہلے کیا تھا، لیکن اس مرتبہ گولہ بارود زیادہ استعمال ہوگا، اور شدید تیاریاں ہیں اسرائیل کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی۔ اب یہ اخبارات لکھ رہے ہیں اور میڈیا جو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا دونوں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب بہت زیادہ تیاریاں جو ہے وہ آخری بلکہ حد تک تیاریاں کر لے گئے، اور ساتھ یہ ہے کہ جناب فوجی اڈے جو ہیں وہ انہوں نے ایکٹیو کر لیے، اسرائیل نے بھی کر لیے، اور امریکہ نے جو اس وقت نیول بیسز ہیں اس کے مختلف ملکوں کے اندر، مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں کے اندر، وہاں پہ ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ایران کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ہدف بنایا جائے گا، اور اس کو لاک کر لیا گیا، اور اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے۔ ساتھ جو ایران کے فوجی اڈے ہیں اس کے اوپر بھی حملہ ہوگا، تمام پورے ایران کے اندر جو فوجی اڈے ہیں، جہاں جہاں پاسداران کے مراکز ہیں اور جہاں جہاں ان کے کنٹونمنٹس ہیں، اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے کا فیصلہ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ خارق جزیرہ جہاں سے اس کی آئل سپلائی ہوتی ہے، اور یہ ایران کا سب سے بڑا آئل ڈپو ہے، اور یہی سے سب سے زیادہ آئل سپلائی جو ہوتا ہے پوری دنیا کو ہوتا ہے، اس کے اوپر امریکہ نے قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک اسپیشل فورس بنائی جائے گی جو ایران کے اندر ان سائٹس کے اوپر اترے گی جہاں پہ اس وقت نیوکلیر مواد موجود ہے، اور یہ جو اسپیشل ٹیمز ہیں یہ وہاں سے نیوکلیر مواد نکالیں گی، ان کے کمانڈوز ہیں، اور یہ کمانڈو ایکشن کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت گلف کے مختلف ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور اچانک ان کو اکٹھا کر کے ایران کے اندر اتار دیا جائے گا تاکہ یہ وہاں سے جوہری مواد جو ہے اس کو نکال سکے۔ اور دوسرا اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب ہم جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس جو ہی مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور امریکہ کی طرف سے ہمیں گو ہائڈ دیا جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ اٹیک کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی بحریہ کے بہت سارے جہاز ایسے ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں گولہ بارود لے کے اسرائیل پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک پورا ڈپو بنا دیا ہے اپنے اسلحے کا، اور یہ جو اسلحہ ہے یہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا۔ اب اللہ کرم کرے، ایک تو یہ تربیت، ایک فارمولہ ہے یا پھر ایک پلان ہے
جو اسرائیل کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، اور جو اللہ کا پلان ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اللہ بھی بہترین حکمت عملی بنانے والا ہے، سب سے بہترین حکمت عملی اسی کی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو پلاننگ ہے وہ ان سب سے مختلف ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا، بریگیڈیئر جنرل ہے ان کے ابو الفضل قاشی صاحب، اور یہ پاسداران کے ہیں بلکہ مسلح افواج جو ہے ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی امریکہ اگر یہ حماقت کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اس کا سخت جواب جو ہے ایران کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو شکارچی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ دلچسپ خبر یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جنگ کے بادل ہیں اور وہ مسلسل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایران کے اوپر بھی اور مڈل ایسٹ کے اوپر بھی، لیکن ساتھ ہی ایران نے اپنی جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے اسے کھول دیا آج، اور اس کو بند کر دیا گیا تھا اس جنگ کے دوران، تاکہ لوگوں کے اثاثے جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کریش کر جانا تھا، تو اس کو کیپ کر دیا گیا تھا، اس کو بند کر دیا گیا تھا، اب اسے دوبارہ ری ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو جنگ کی صورتحال ہے، دوسری طرف ایران جو ہے وہ اپنی جو ایئر لائنز ہے اس کو بھی اس نے ایکٹیو کر دیا ہوا ہے، اس کے انٹرنیشنل جو پلانس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، پروازیں بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی اسٹاک چین جو ہے اس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے، ساتھ وہاں پہ انڈسٹری بھی ایکٹیو ہے۔ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک سائڈ پہ جنگ کی تیاری ہے اور دوسری سائڈ پہ ایک نارمل زندگی جو ہے اس کو بھی ایران بحال کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ مسٹری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب۔ لیکن ایک اور بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ جو امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بحری بیڑا ہے جسے جرالڈ فورڈ کہتے ہیں، وہ واپس امریکہ پہنچ گیا، اور وہ ورجینیا کی جو پورٹ ہے وہاں پہ پہنچ گیا ہوا ہے، اور اس کو کل وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ جو ہے انہوں نے اس کا استقبال کیا ہے، اور یہ بڑی لمبا مشن کر کے کاٹ کے آیا ہے، 326 دن یہ امریکہ سے باہر رہا ہے، اور اس میں اس دوران اس نے کیریبین کے اندر آپریشن کیا، پھر منشیات فروشوں کے خلاف اس نے بہت بڑا آپریشن کیا، جو سمگلرز ہیں جو سی کے ذریعے منشیات ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف اسی جنگی بیڑے نے بہت بڑے لیول پہ آپریشن کیا تھا۔ پھر صدر مدارو جو اس کے وینزویلا کے صدر ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور وہ نیو یارک کے اندر ہے، اب ان کا ٹرائل چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ایران پہنچا، اور ایران میں مارچ کے اندر اس کے اندر آگ بھی لگی تھی، جس کے بعد اسے یونان پہنچا دیا گیا تھا گریس، اور وہاں پہ اس کی ریپیئرنگ ہوئی تھی۔ تو اب یہ 326 دن کا پورا مشن کر کے یہ امریکہ واپس آ گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویتنام کے بعد یہ پہلا بڑا مشن ہے کسی جنگی بحری بیڑے کا جو اتنا عرصہ وہ سمندر کے اندر رہا ہے اور امریکہ سے دور رہا ہے۔ تو ابھی اس کا واپس آ جانا جو وہ بڑا الارمنگ ہے کہ ایک سائڈ پہ جنگ چل رہی ہے یا اس کی تیاری چل رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو سب سے بڑا آپ کا جنگی بحری بیڑا ہے آپ نے اس کو واپس بلا لیا۔ تو یہ کیا مسٹری ہے، یہ تو ظاہر آنے والے دنوں میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعی مذاکرات کا فیصلہ کر لیا تھا، معاہدے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایران نے بھی معاہدے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ صرف یہ ایک سموک سکرین کریٹ کی جا رہی تھی کہ ایک دھوئیں کی دیوار قائم کرے تاکہ لوگ اندر جھانک کے دیکھ نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ جنگوں کی تیاری تھی، دوسری سائڈ پہ سٹاک ایکسچینج اوپن تھی، تیسری سائڈ پہ جو جرالڈ فورڈ ہے اس کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ تو یہ مسٹری کیا ہے، آنے والے دن ہی اس کو انفولڈ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اس نے کہا جی ایران کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وقت بہت کم ہو رہا ہے، اس نے کہا جی کلاک ہے نا وہ ٹک 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 کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے، جلدی فیصلہ کریں۔ اس نے کہا ایران کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے، ورنہ اس کا کچھ نہیں بچے گا، باقی کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی بھی ہے، دھمکیاں آگے بھی چل کے آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک چیز عجیب سی ہے کہ ایک سائڈ پہ جرالڈ فورڈ کو واپس بلایا جا رہا ہے، دوسری سائڈ پہ دھمکی جو ہے وہ مسلسل دی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب فکر نہ کرو، بس تھوڑا سی کام پورا کر لیا ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اسماعیل بقائی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایران کا جو جواب ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہم نے امریکہ کو جواب دیا ہے، اور یہ کل ہی بیان کیا ہے امریکہ کی طرف، تو ایران نے یہ اعتراف کر لیا اس کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران نے اپنا فائنل ورژن جو دے دیا ہے۔ اب اس فائنل ورژن کا جواب جو ہے وہ فائنل امریکہ نے دینا ہے، اور اس کے بعد یہ یا مذاکرات ہوں گے یا معاہدہ ہوگا یا پھر یہ جنگ ہوگی۔ تو یہ لاسٹ مجھے لگتا ہے ایک جواب ایران کی طرف سے آیا ہے۔ اب اگر امریکہ اس لاسٹ جواب کے اوپر انکار کر دیتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ تو پھر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بہت زیادہ افسوسناک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایران کے اندر بہت ملاقاتیں کی ہیں، غالب باف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر
جو وزیر داخلہ ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، 90 منٹ کی ملاقات کے اندر کچھ 101 ملاقاتیں بھی تھیں، اور 101 ملاقات جو تھی وہ دو جو یعنی کہ محسن نقوی صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب دونوں اکیلے بیٹھے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قالیباف صاحب کے ساتھ ملاقات ہے اس کے فوراً بعد، اس ملاقات کے فوراً بعد ایران نے قالیباف صاحب کو جو چین کے افیئرز ہیں، جو چائنیز امور ہے ان کا ان کو ترجمان بھی بنا دیا، کوارڈینیٹر بھی بنا دیا. اب یہ خصوصی نمائندے ہوں گے صدر کے چینی امور کے اوپر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ قالیباف صاحب کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ چین کے ساتھ بھی معاملات کو سیٹل کریں. اس سے پہلے وہ امریکہ کے ساتھ معاملات سیٹل کر رہے تھے. تو اب چین کے اوپر ان کو بھجوانے کا یا چینی امور کے اوپر ان کو تعینات کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ چائنا اب اس جنگ کے اندر آ رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے. اور ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب یہی پیغام لے کے ایرانی قیادت کے پاس گئے ہو کہ چین جو ہے وہ درمیان میں شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے چائنا اور انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات کی ہے. اور اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ قالیباف صاحب جو ظاہر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، وہ وفد جو تھا اس کے وہ سربراہ تھے، تو ان کو اب چینی امور کا بھی خصوصی مشیر بنایا گیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دورہ چین ہے اس کے بعد کی. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان درمیان میں آیا ہے اور پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب چائنیز درمیان میں آنا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنا کوئی نمائندہ طے کریں تاکہ وہ چائنیز کے ساتھ ملاقات کر کے اس معاملے کو آگے بڑھا سکے. تو یہ ایک صفاتی ڈیولپمنٹ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھی جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں بھی ہوا ہے. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 ٹویٹس ہیں. ایک ٹویٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو خاموشی ہے یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. یہ بس طوفان جو آنے والا ہے اس سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے یہ آپ کو وہ سنائی دے رہی ہے. طوفان بہت قریب ہے. اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بحری جہاز کے اندر کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے کہ وہ بحری جہاز جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور جو دوسری ٹویٹ ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے ایک، اور جنگ کا اشارہ کر رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ چلو بھی چڑھ جاؤ، فوجو تیار ہو جاؤ اور اٹیک کر دو. اور ساتھ ہی اس نے ایک کیپ پہنی ہوئی جس کے اوپر لکھا ہوا امریکہ گریٹ اگین. تو وہ ایک خاص کیپ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پہنتا ہے کہ جی میں امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنا رہا ہوں. تو وہ اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے. تو دونوں جو ٹویٹس ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ جنگی محاذ جو ہے اس کو وہ گرم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو ظاہر ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ ایک اور جو زیادہ خوفناک خبر ہے، وہ خوفناک خبر یہ ہے کہ جو یو ای ہے، دبئی ہے، اس کا ایک نیوکلیر پلانٹ ہے جس کو بارکھا نیوکلیر پلانٹ کہتے ہیں. یہ انرجی پلانٹ لگایا ہوا ہے، نیوکلیر انرجی پلانٹ دبئی نے لگایا ہے. اور اسی چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے ایران ہمیشہ کہ جناب ہمارے اوپر پابندی ہے لیکن وہاں پہ تو نیوکلیر پلانٹ لگ رہے ہیں، اور ایون قطر کے اندر بھی لگ رہا ہے، اور قطر کے اندر بھی بڑا نیوکلیر پلانٹ لگ رہا ہے تو اس کو امریکہ الاؤ کر رہا ہے. دبئی کے اندر لگا ہوا ہے اور بحرین جو ہے وہ اس کے بارے میں پلان کر رہا ہے. تو آپ ان کے اوپر جو پابندی نہیں لگا رہے لیکن ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر پلانٹ نہیں لگا سکتے، نہ ہم وہاں پہ نیوکلیر انرجی کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. تو عجیب سی بات ہے. بہرحال اس کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور یہ ایک زبردست اس کے اندر انفارمیشن یہ بھی ہے کہ الزفرا ایک جگہ ہے اور یہ سعودی عرب کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے. تو یو ای نے جو اپنا نیوکلیر پلانٹ لگایا ہے وہ بالکل سعودی عرب کے بارڈر پہ لگایا کہ اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو بھی جاتا ہے تو سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہو، یا پھر 2-3 ملک اس کی لپیٹ میں آئے تاکہ دونوں ملک مل کے یا تینوں ملک مل کے پھر اس کا جواب دے سکیں. تو وہاں پہ ایک ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا گیا. اس کا جنریٹر جو ہے اس کے اوپر ڈرون گرا ہے اور اس کے بعد جنریٹر کے اندر آگ لگ گئی اور بہت زیادہ پینک وہاں پہ کریٹ ہو گیا. بہرحال اس آگ کو بچا لیا گیا اور ابھی تک کوئی کسی شخص کے زخمی ہونے کی یا ہلاک ہونے کا کوئی خبر نہیں آئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈیشن نہیں نکلی پلانٹ سے، ذرا فاصلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، پلانٹ کو ہدف نہیں بنایا گیا تھا، لیکن مقصد ایک خوف پیدا کرنا تھا. اسی طرح جس طرح 3 جو جوہری پلانٹس ایران کے ہیں جن کے اوپر اٹیک ہوا، اور ایک پلانٹ تو ایسا ہے جس کے اوپر اٹیک یو ای کی طرف سے کیا گیا تھا. تو اس کے جواب میں جو ایران ہے اس نے ایک اٹیک کیا ہے، ایک آپ جس کو کہتے ہیں وارننگ شاٹس دینا. تو یہ وارننگ شاٹس ہی ایک ہوائی فائر کیا ہے کہ جناب دیکھیں آپ بھی ہمارا ہدف بن سکتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا یا اس حملے کا حصہ بنے تو ہم آپ کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے اس کو اڑا دیں گے. اس کے فوراً بعد یہ کرائسس ایک پیدا ہوا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا کرائسس پیدا ہوا.
جس کے اوپر پاکستان نے بھی شدید احتجاج کیا، انڈیا کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا، مذمت کی گئی، سعودی عرب نے بھی مذمت کی کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کا دشمن بھی ایکٹیو ہوگا، اور آپ بھی اگر دوسرے دشمن یعنی ایران کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایران کو کہا گیا کہ آپ یہ رکیں ورنہ یو ای کی طرف سے بھی پھر جواب آئے گا اور ہم پھر یو ای کو روک نہیں سکیں گے۔ ای اے کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، تو یہ ایک بڑی ایک صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ نیوکلیر پلانٹس کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے، جو ظاہر ہے بہت ہی الارمنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکہ سے خبر آئی ہے کہ دو ان کے لڑاکا طیارے جو آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو گئے، یہ امریکی نیوی کے طیارے تھے اور یہاں پہ ایئر شو چل رہا تھا، اور ایئر شو کے درمیان ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اور طیارے جو ہے E-18G ہے، تو E-18G طیارے جو ہیں یہ جنگی مشقیں کرتے ہیں یا پھر ایئر شو میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں ٹکرائے ہیں اور دونوں طیارے تباہ ہو گئے ہیں، چاروں پائلٹ جو اس کے بچ گئے، کیونکہ دو پائلٹ سے ایک طیارے کے اوپر انہوں نے ایجیکٹ کر لیا اور وقت پہ وہ لینڈ کر گئے، لیکن طیارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو اس جنگ کے دوران طیارے تباہ ہونے والے وہ 20 کے قریب طیارے ہو چکے ہیں، جو بہت بڑا لاس ہے۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد اپنا سر پکڑ لیا ہوگا کہ یہ ہمارے جہازوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ روز ہی کوئی نہ کوئی بری خبر جو ہے وہ دنیا کو سنائی دیتی ہے کہ جناب اس سائڈ سے یہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں ایڈمرل کوپر، انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اور کلیدی شراکت کار قرار دیا۔ اس نے کہا جی ہمارے بڑے دوست ہیں اور انہوں نے بہت اہم کام کیا اس جنگ، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ واشنگٹن کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے، ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اور یہ امریکی نگرانی کی جو فہرست ہے اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے، تو ہم افغانستان کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو داعش خراسان ہے اس کے خلاف پاکستان آپریشن کر رہا ہے، لہذا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہم اس کو اپنا شراکت کار سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اوپر ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے۔ تو یہ سینٹ کام کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک اور مرتبہ کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عراق میں ایک دوسرا اسرائیلی جو فضائی بیس ہے وہ بھی نکلا ہے، اور یہ ایک خفیہ فوجی اڈا تھا جو اسرائیل نے بنایا تھا اور صحرا کے اندر بنایا تھا، جس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا، اور وہاں پہ ایک بدو جو تھا وہ اپنا گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس نے فوری طور پہ اپنی فوج کو اطلاع دی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ فوج کو اطلاع دے رہا تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، اس کی گاڑی تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ گاڑی سمیت تباہ ہو گیا، یعنی خود وہ مارا گیا اور گاڑی اس کی تباہ ہو گئی، لیکن فوری طور پہ عراقی فوج وہاں پہ پہنچی، جب وہ پہنچی تو دوسری طرف سے فائر کر دیا گیا، یعنی اسرائیلیوں کی طرف سے فائر کر دیا گیا، جس میں ان کا ایک سولجر شہید بھی ہو گیا اور ایک جو ان کا سولجر تھا وہ زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال عجیب و غریب سی ہوگی۔ تو عراق نے فوراً امریکہ سے پوچھا تو امریکہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ دوسرا وہاں پہ فوجی اڈا نکلا ہے جو اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل نے وہاں پہ پراپر اپنے آپ کو وہاں انسٹال کر کے وہ یہاں سے اٹیک کرتے تھے اس ایران کے اوپر۔ تو عراق کی طرف سے جو اٹیک ہوتے تھے ایران کے اوپر، اس کی بیس یہ تھی کہ وہاں پہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے، تو اسرائیلی دیکھیں ٹیکنالوجی دیکھیں کہ ایک دوسرے ملک کے اندر گھس کے انہوں نے اپنا پورا فضائی اڈا بنا دیا ہے، اور وہیں پہ انہوں نے اپنے جہاز پارک کیے جو فیول ٹینکرز ہیں جن کے ذریعے جیٹ آئل جو ہے وہ جہازوں کے اندر بھرا جاتا ہے اور وہیں سے جہاز اٹھتے ہیں۔ تو اور عراق کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ ہمارے سے عراق کے اندر سے پورا ایک جنگی بیڑا جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے اٹیک کیا جا رہا ہے، ایک پورا فضائی انہوں نے سیٹ اپ بنا دیا وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب تہران سے ایک اور خبر آئی کہ تہران اس جنگ کے دوران صرف تہران شہر کے اندر 51,000 مکان تباہ ہوئے جو عام لوگوں کے مکان ہیں، جس میں 691 ایسے یونٹس ہیں جن کو مضبوط بنایا جائے گا کہ یعنی ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن 1791 ایسے ہیں جو مکمل طور پہ جن کو گرانا پڑے گا اور گرا کے پھر ان کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی 12,000 گاڑیاں جو ہے اور موٹر سائیکل جو عام آدمیوں کے تھے وہ بھی تباہ ہوئے۔ ساتھ ہی گورنمنٹ نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے کہ جس کا گھر تباہ ہوا ہے وہ گورنمنٹ کی مدد لے اور گورنمنٹ اس کو گھر دوبارہ بنا کے دے گی۔ اور آخری خبر جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے کل یہ بیان دیا تھا، اور وہ بیان یہ تھا کہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جغرافیہ کا حصہ رہنا ہے اور تاریخ کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو بڑا
خوفناک قسم کا, واہیات قسم کا کہنا چاہیے بیان ہے کہ آپ ایک نیوکلیر پاور کو, ایک ایسی نیوکلیر پاور کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو پراپر جواب دیا اور آپ کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے آپ کو زمین کے اوپر رگڑا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے یہ فیصلہ کریں کہ جغرافیہ یا تاریخ کے اندر زندہ رہنا ہے آپ نے یا آپ نے ختم ہونا ہے. تو اس کا جواب ISPR کی طرف سے یہ گیا, اور اس میں انہوں نے کہا جی یہ غیر ذمہ تارانہ بیان ہے اور یہ جنگی جنون کا اظہار کرتا ہے, اور یہ ذہنی دیوالیہ پن جو ہے نا اس کا وہ نظر آتا ہے, اور جنگ پسندی جو ہے وہ اس بیان کے اندر نظر آتی ہے. پاکستان ایک بہت بڑی حقیقت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو 80 سال بعد کم از کم اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور اگر انڈیا اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اپنے وجود کو منوا سکتا ہے. اس نے آج تک اپنے وجود کو منوایا ہے, یہ آنے والے دنوں میں بھی اپنا وجود منوائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کے آرمی چیف ہے وہ بھی نریندر مودی کی طرح کھسک گئے, اور یہ کھسکے ہوئے شخص کا ایک بیان نظر آ رہا ہے جس کی پاکستان نے بھرپور طریقے سے مذمت بھی کی ہے, اور ساتھ وارننگ بھی دی ہے کہ جناب پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, اور ایک ایسی نیوکلیر پاور ہے جو آپ سے زیادہ تگڑی ہے.